جی دوستو، السلام علیکم۔ بہت شکریہ ہماری جو پہلا ایپیسوڈ تھا یا پہلی ویڈیو تھی اس کو لائک کرنے کا اور دوستوں کے ساتھ شیئر کرنے کا اور اس کو اتنا اپریشیٹ کرنے کا۔ آئی گاٹ لاٹ آف فیڈ بیک کامنٹس کی شکل میں، اور کچھ دوستوں نے جو ہے تو پرائیویٹ جن کو میں جانتا تھا انہوں نے بھی رسپونڈ کیا ہے، تو تھینک یو ویری مچ فار دا سپورٹ۔ آج باہر موسم کافی خراب ہے، میں نکلا ہوں واک کی غرض سے کہ تھوڑی سی ویڈیو ریکارڈ کروں اور ولاگ میں تھوڑے سے آپ کو کچھ نظارے بھی دکھاؤں، لیکن بارش اتنی زیادہ تھی کہ میں واک بھی پوری نہیں کر پایا اور اندھیرا بھی تھا، تو ویڈیو کا شاید آپ کو اتنا مزہ نہ آتا۔ تو آئی ہوپ کہ کل پرسوں اگلے چند دن میں موسم ذرا صاف ہوگا، تو دین آئی گو فار واک۔ آئی یوزلی گو فار واک ویری مچ ایوری ڈے، تو جا کے میں ریکارڈنگ کروں گا اور اس میں آپ کے لیے نئے جو بھی نظارے لا سکا۔ ان دا مین ٹائم کیونکہ چیزیں تیزی سے چینج ہو رہی ہیں، کوئی پروڈکٹ کسی نے پہنچنا ہے، کوئی راستے میں ہے، کسی سے بات چیت چل رہی، جیسے ہمارا ایپیسوڈ 1 میں ہم نے ذکر کیا تھا، تو آج یہ ضروری تھا کہ میں اس کے فالو اپ میں اس ایپیسوڈ 2 میں کچھ ایسے اسکرین شاٹس اور امیجز جیسے کہ کل میں نے کہا تھا وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں، تاکہ چیزوں کی جو سیکوینس ہے اس کو آپ فالو کر سکیں۔ اور اگرچہ آج جو ہے تو حالات جس طرح میں نے کہا کہ وہ اتنے گریٹ نہیں ہیں، میں کمرے میں اپنی جگہ پہ بند بیٹھا ہوں اور باہر نکلنے کے حالات نہیں، اور ٹھنڈ بھی بہت زیادہ، لیکن اس کے باوجود جو ہے تو ہم نے کہا کہ آپ کے لیے کچھ نہ کچھ جو انفارمیشن شیئر ہمیں کرنی ہے تو وہ ساتھ ساتھ کرتے چلیں۔ سو اس سلسلے میں میں کرتا ایسے ہوں کہ وہ 2 اسکرین شاٹس ہیں وہ آپ کے ساتھ میں آگے چل کے شیئر کرتا ہوں، لیکن ایٹ دا سیم ٹائم تھوڑا سا آپ کو بتاؤں کہ ہم نے کیا کیا، تاکہ آپ وہ سٹیپس کو بھی ساتھ ساتھ فالو کر سکیں۔ سو پہلے سٹیپ میں، اور اس کو ذہن میں یہ رکھیے کہ ابھی ہم جو بات کر رہے ہیں تو یہ اسپیسیفک ہے کینیڈین کانٹیکسٹ میں، کینیڈا میں رہتے ہوئے۔ آپ اگر یونائٹڈ اسٹیٹس میں ہے، یورپ میں ہے، پاکستان میں ہے، مڈل ایسٹ میں ہے، تو ان کی بہت ساری کیس میں چیزیں یقیناً مختلف ہوں گی، لیکن کینیڈا میں رہتے ہوئے ہم نے پہلے یہ کیا کہ ہم نے اور میرے ساتھ ذرا سا آپ کی وہ تعاون چاہیے کہ جب میں کہتا ہوں ہم نے کیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ میں نے کیا ہے، تو اس میں یہ کبھی کبھی ایک دوست نے آج پوائنٹ آؤٹ کیا کہ آپ جب کہتے ہیں کہ ہم نے کیا ہے تو آپ کا مراد کیا ہوتا ہے؟ ڈو یو ہیو اے پارٹنر، بزنس پارٹنر، جو آپ کہتے ہیں کہ ہم نے یہ کیا؟ تو میں نے انہیں مذاق میں کہا کہ ہاں وہ میں نے اور جیف بیزوس نے مل کے ایسے کیا، تو یہ اس کو پلیز آپ اگنور کیجئے۔ تو میں نے ایسے کیا کہ پہلے سٹیپ پہ کمپنی فارم کی، کارپوریشن رجسٹر کرائی، دوسرے سٹیپ میں نے جا کے بینک میں اسی کارپوریشن کا ایک بینک اکاؤنٹ کھولا، اور تیسرے سٹیپ میں نے آ کے امیزون پہ جو سیلر سینٹرل ہے اس کے اوپر اپنا اکاؤنٹ کھولا، اور سیلر سینٹرل پہ اکاؤنٹ کھولنے کے بعد یہ فارمیلٹیز جب پوری ہوئیں تو میں نے ساتھ ساتھ اس کے جنگل اسکاؤٹ کو ایز اے پروڈکٹ ریسرچ ٹول استعمال کرنا شروع کیا۔ اس ریسرچ کے دوران یہ پروڈکٹس ہمیں ملتے رہے، اور میں اس کی انالیسس ساتھ ساتھ کرتا رہا، اور ساتھ ساتھ جو ہے تو ہم نے اس کے لیے alibaba.com سے سپلائرز آئیڈینٹیفائی کیے، اور اس کے بعد ہم نے ان کے پاس اپنے آرڈرز فائنلی پلیس کیے۔ تو پروسیس آپ کو میں ساتھ ساتھ بتاؤں گا بھی، اور اس کا کوئی مخصوص حصہ ایسا جو آپ کے خیال میں آپ کو میں سمجھا نہیں پایا، اگرچہ ہم ابھی کسی بھی حوالے سے سمجھانے یا ٹیچ کرنے کے مرحلے میں نہیں پہنچے جہاں پہ میں یہ سمجھوں کہ آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا۔ یہ وہ موٹے موٹے سٹیپس ہیں، بلٹ پوائنٹس ہیں، ہر جو مرحلہ ہے، جو بلٹ پوائنٹ ہے، اس کے اندر کچھ تفصیل ہے۔ فار ایگزامپل کئی دوست پوچھیں گے اچھا تو یہ کمپنی جب رجسٹر کراتے ہیں تو اس میں کیسے ہوتے ہیں، یہ کیسے ہوتی ہے؟ تو اس کا وہ اپنی جگہ اس کے لیے انفارمیشن چاہیے۔ پھر آپ بینک جاتے ہیں، بینک آپ سے کچھ چیزیں مانگتا ہے، پھر آپ جو ہے تو امیزون سینٹرل پہ آتے ہیں، وہاں سے مختلف آئی ڈیز مانگتے ہیں اور آپ کا اکاؤنٹ وہاں پہ کھلتا ہے۔ اسی طرح میں کینیڈا میں بیٹھ کے آج اگر LLC کھولنا چاہوں امریکہ میں تو میں کھول سکتا ہوں، وہیں پہ امریکہ کے اندر امریکی بینک میں امریکی ڈالرز میں اکاؤنٹ بھی یہیں سے کھل جاتا ہے، لیکن ہر چیز کا ایک طریقہ ہے، اور اس کو ساتھ کے ساتھ ہم ایکسپلور کرتے رہیں گے۔ تو آج کا
ہمارا ویڈیو شارٹ ہوگا لیکن ایز پرامسڈ اس دوران میں ایک دو آپ کے لیے اسکرین شاٹس جو ہیں تو وہ شیئر کرنا چاہتا ہوں. ایک ہے امیزون کے سیلر سینٹرل کے اوپر جو ہمارے پروڈکٹس ہیں اس میں آپ غور کیجئے گا کہ آپ کو ہمارے پروڈکٹس نظر آ رہے ہیں. کچھ ایریاز کو میں نے بلر کیا ہوا ہے جو مجھے پرسنلی آئیڈینٹیفائی کرتا ہے یا میری کمپنی کو کرتا ہے یا پروڈکٹ کے ایسن کو کرتا ہے, تو اس ایریا کو میں نے بلر کیا ہوا. لیکن تو پروڈکٹ کو ہم آئیڈینٹیفائی اسٹیج پہ نہیں کرنا چاہتے. ہم صرف آپ کو یہ بتائیں کہ یہ ہمارا پروڈکٹ نمبر 1 ہے, نمبر 2 ہے, نمبر 3 ہے. یہ ہم نے آرڈر کیا تھا اور اس کے بعد یہ والا ہمارا جو آرڈر ہے یہ اس وقت کس اسٹیج پہ ہے, یہ شپ ہو چکا ہے, ویئر ہاؤس پہنچ گیا ہے یا اس وقت پروڈکشن میں ہے. تو اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو بتاؤں گا. تو آپ نے اسکرین شاٹ کے اندر غور سے دیکھنا ہے کہ انوینٹوری جو سیلر سینٹرل کے اندر ہے وہ 0 شو ہو رہی ہے. ایک جس تاریخ پہ وہ آرڈر ہوا تھا یا یہ لسٹنگ کریٹ کی گئی تھی وہ تاریخ آپ کو نظر آ رہی ہے. اس کے علاوہ یہ تاریخیں اور یہ سفر امپورٹنٹ ہے اس میں. یہ پروڈکٹ یہ کیا ہے وہ کیا ہے وہ ہم پروڈکٹ ریسرچ کے تھرو آہستہ آہستہ ویسے بھی سیکھیں گے. لیکن ان تاریخوں میں یہ پروڈکٹ آرڈر ہوئے اور اس کے بعد انوینٹوری آج کی تاریخ جو ہے ڈسمبر 17 2023 اس میں انوینٹوری ہمیں 0 نظر آ رہی ہے. نہیں, اگلے چند دن میں اگر یہ انوینٹوری امیزون کو ریسیو ہوتی ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں ان کے پاس ہمارے کچھ آئٹمس پہنچ گئے ہیں اور وہ کچھ بکتے ہیں نہیں بکتے ہیں ہمیں کچھ نہیں پتہ, لیکن یہ سب کچھ ہمیں ساتھ ساتھ پتہ چلتا رہے گا. اگلی جو ہمارا اسکرین شاٹ ہے وہ ہے پہلی شپمنٹ کا جو یو پی ایس کا ہے. اس پروڈکٹ کو ٹریک کر رہا ہے وہ, اور ٹریکنگ پہلے دن جب یہ ٹریکنگ ہمیں وصول ہوئی لاسٹ ویک تو ہمیں بتایا گیا کہ یہ پروڈکٹ منڈے ڈسمبر 18 یعنی کل کے دن ایچ البرٹا میں امیزون ایف بی کے ویئر ہاؤس میں پہنچ جائے گا. پھر اس کو ہم نے جب اپڈیٹ کیا تو چیک کیا تو اس پہ لکھا تھا کہ ٹیوزڈے ڈسمبر 19 کو پہنچے گا. اب اس ویڈیو سے ذرا دیر پہلے ریکارڈ سٹارٹ کرنے سے پہلے میں نے جب اس کو اپڈیٹ کر کے دیکھا تو اب اس پہ لکھا ہوا وینسڈے ڈسمبر 20. تو غالباً وہ جو اسکرین شاٹ میرے پاس ہے اس پہ اب بھی آپ کو نظر آئے گا ڈسمبر 19 ٹیوزڈے, لیکن وہ چینج ہو چکا ہے ڈسمبر 20 کو. تو جب وہ پروڈکٹ ریسیو ہو جائے گا امیزون میں تو میں کوشش کروں گا کہ اب سیلر سینٹرل کا ایک نیا اسکرین شاٹ لوں جس میں ہمیں انوینٹوری نظر آئے اگلی ویڈیو میں کہ ہماری انوینٹوری ہمارے ایک پروڈکٹ کے لیے 0 سے کیسے 100 یا 200 پہ گئی ہے, اور جیسے جیسے اس میں سیلز ہوں گی تو ہم ان کو بھی ساتھ ساتھ کور کریں گے. تو اب کے لیے اتنا ہی. وہ اکثر میں یوٹیوبرز کو دیکھتا تھا کہ وہ کہتے تھے کہ آپ لائک کیجئے, سبسکرائب کیجئے. مجھے اس کے معنی اتنے زیادہ نہیں پتہ لیکن سب کہتے ہیں تو میں بھی یہ کہوں گا اس کو لائک کیجئے, سبسکرائب کیجئے, شیئر کیجئے, دوستوں کو بتائیے, کیونکہ جتنے لوگوں تک معلومات پہنچیں گی اس سفر میں ہمارا وہ شریک ہوں گے اتنا ہی زیادہ وہ خوشی بانٹیں گے. بہت شکریہ.